الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 اور 82-83 ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے جو لوگ پیدا کیے ہیں ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتی ہے انصاف کے ساتھ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِين، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ پیچھے یہ آیات ان چکے گزری تھی، ان کفار کے بارے میں جو حق سنتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جیسے جانور ہیں، حق دیکھتے ہیں، حق سنتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ فرمایا تھا کہ گویا کہ ان کو آنکھیں نہیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، کان نہیں ہیں جن سے سنیں، دل نہیں ہے جن سے سمجھیں۔ ان کے پاس ایسے دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں۔ تو اب یہ فرمایا کہ یہ انسانوں کی ایک تو وہ طبقہ تھا، کیٹیگری تھی جو اس طرح کے ہیں، ان کا انجام بھی بتایا، ان کی جو وجہ تھی اس کی غفلت، اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا، علاج بھی بتایا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ میری مخلوق میں سارے ہی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ جو نہ حق کو سنیں، نہ حق کو قبول کریں، نہ حق کو دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ میری مخلوق میں ایسی بھی جماعت ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، گزشتہ امتوں میں بھی رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی۔ ہم نے جو پیدا کی ہے ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور فیصلہ بھی حق کے مطابق اور انصاف کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ حق اور انصاف کے مطابق کرتے ہیں اور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بات چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو یہ قطعی اور یقینی ہے قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے، یہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو لوگ پیدا کیے ہیں ان میں ایسے لوگ، ایسی جماعت موجود ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزال من امتی طائفۃ ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ۔ میری امت میں ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق پر رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا آخری امر آ جائے گا، اس وقت تک رہیں گے وہ لوگ، امام مہدی تک، خروج دجال تک۔
ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے، اور ان کی کچھ علامات بھی بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علامات بھی بتائیں۔ ایک تو مشہور علامت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے، ہر امت، میری امت کے 73 ہوں، کلہم فی النار الا واحد، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ ایک جو ہیں وہ کون ہوں گے آپ کی امت سے جو جنت میں جانے والے ہیں، نجات پانے والے؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ما انا علیہ و اصحابی، اپنے ساتھ صحابہ کا ذکر اس لیے کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا تو سب کا دعویٰ ہوگا، سب یہ کہیں گے کہ ہم اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، ہم اللہ کے رسول کو زیادہ ماننے والے ہیں۔ تو فرما دیا کہ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، ان کو دیکھو کہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں کہ نہیں، پورا طریقہ، صرف ماننا بھی کافی نہیں ہے، صحابہ کے طریقے پر جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ نجات پائیں گے۔ اب اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے؟ کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی جو عقائد نظریات میرے ہیں وہ اور میرے صحابہ کے ہیں، یا عقیدے اور نظریے میں وہ میری سنت کو اور صحابہ کے عمل کو حجت سمجھتے ہوں دین کے اندر؟ صرف یہ ہے یا صحابہ کے جیسا عمل بھی کرتے ہیں؟ تو عمل کا بھی تقاضا ہے، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو یہ ہے ایک بڑی بنیادی علامت۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کے طریقے پر چلنا آسان فرمائے مسلمانوں کو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو محبت بھی ہے جو آپ کی طرف نسبت کرتا ہے، غلط فہمیاں اس سے نیچے آ کر ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں بھی اسی طرح خاموشی سے ان کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان سے زیادہ علم والا بننے کی کوشش نہ کریں، یہ بڑی احمقانہ حرکت ہوگی۔ اللہ کے رسول کی سنت کو، اللہ کے قرآن کو کوئی صحابہ سے زیادہ سمجھنے لگ جائے بعد میں آ کر، کتنی نادانی کی بات ہے۔ تو جس چیز پر صحابہ جمع ہو گئے، صحابہ نے کوئی عمل کر لیا اور وہ یقین سے ہم تک پہنچا ہے ایسی مستند ذرائع سے، بس اس پر آنکھیں بند کرنی چاہیے، اس سے آگے کچھ فلسفی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو علامت یہ واضح فرمائی، اور پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جیسے انسانی فطرت ہے نا، تو ہوتا ہے، وہی بتایا کہ میرے بعد دین میں نئی نئی چیزیں بھی پیدا ہوں گی، ایاکم و محدثات الامور، دین میں نئی چیزیں پیدا ہوں گی، لوگ کسی کو کوئی شوق ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان سے بچو، اور ان نئی چیزوں کے بارے میں دین میں کے مقابلے میں فرمایا کہ
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین، صحابہ جو میرے خلیفہ ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ہدایت والے ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، یہ کہتے ہیں عربی میں ایک محاورہ ہے کہ کسی چیز کو آپ، یہ پچھلی داڑیں جو ہوتی ہیں نا اس کو کچلی کہتے ہیں، کہ کچلی سے پکڑ کر دبا لو، یعنی یہاں سے کوئی دبا لے تو آدمی کھینچ کر نکال نہیں سکتا کوئی، مقصد یہ کہ بہت مضبوطی سے پکڑو۔ میری سنت ساتھ پھر صحابہ کا بھی ذکر فرمایا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہر ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کہا نہیں، میرے طریقے پر تب پتہ چلے گا کہ صحابہ کے، کچھ صحابہ کے اگر کوئی طریقے ہیں جو میرے بعد انہوں نے جو عمل کیا وہ میری ہی سنت ہے، انہوں نے، صحابہ نے، میرے خلفاء راشدین نے جو کوئی طریقہ دین میں، وہ میرا ہی عطا کردہ فیض اور علم ہے، ان کی جو بات ہے وہ میری ہی ہے، ان کی سنت میری سنت ہے، تو ان سے ہٹو گے اگر تو پھر میری سنت کے پیچھے چلنے والے نہیں، ان کی سنت کو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، یہ بہت اگلے دور تک کی بات فرمائی کہ میرے اس علم کو ہر دور میں، جیسے یہ آیت ہے نا جس نے ہمیں یقین دلا دیا کہ آخری معاملہ آنے تک رسول اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگ ہوں گے جو حق پر ہوں گے، حق کی رہنمائی کرنے والے ہوں گے، انصاف والے ہوں گے، انصاف کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں گے، یہ ہوں گے، ایسا نہیں کہ ختم ہو جائے، تو یہ یقین ہے کہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمل هذا العلم، یہ جو میرا علم ہے قرآن و سنت کی شکل میں، علوم نبوت جس کو کہتے ہیں، اس علم نبوت کو اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائیں گے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں بعد میں کچھ آنے والے لوگ عدل اور انصاف، عادل اور متقی لوگوں سے اس علم کو عادل اور متقی آگے لینے والے آئیں گے، جیسے صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، صحابہ کو ایسے شاگرد ملیں گے جو انہی کی طرح تقوی والے عدل والے ہوں گے، تابعین کو ایسے شاگرد ملیں گے، ملے تابعین کے بعد، اسی طرح آگے اگلے دور میں وہ کریں گے کیا، ان کی کیا علامت ہوگی تاکہ پتہ چلے نا وہ حق والے ہیں، ان کی علامت 4 باتیں فرمائیں، یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، کہ ہر بعد میں آنے والے، پہلے سے بعد میں آنے والے کچھ عادل لوگ اس علم کو لیں گے، اور اس کو یہ دیکھنا ہو کہ وہ واقعتاً صحیح ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ عادل لوگ ہوں گے جو اس علم نبوت کو لیں گے، تو یہ اگر پہچاننا ہو تو فرمایا ان کی 4 باتیں، 4 علامتیں ہیں ان کی، ینفون عنہ تحریف الغالین، سب سے پہلے اس علم نبوت کے بارے میں، دین کے بارے میں غلو کرنے والوں نے جو کچھ باتیں بڑھا دی ہیں وہ اس کو ہٹائیں گے، اس کی نفی کریں گے کہ یہ چیز دین میں نہیں ہے، کوئی غیر مسلم اس میں گڑبڑ نہیں کرے گا۔ تحریف الغالین، غالین کا مطلب یہ ہے کہ خود اس دین پر، اسلام پر چلنے والے کچھ لوگ شدت اور غلو کر کے ایسی چیزیں اس میں ڈال دیں گے جو حقیقت میں اصلی دین میں نہیں تھی، چاہے وہ محبت میں غلو کرتے ہوئے ڈال دیں یا کسی مخالف کی مخالفت میں شدت سے آگے بڑھ گئے، کسی گناہ، کسی کفر کی شدت میں بھی اتنا بڑھ گئے کہ وہاں تک کچھ چیزیں بڑھا دی کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ اسلام نے یہ نہیں کہا۔ ہر طرف ایک حد ہے، ایک اعتدال ہے۔ میں ایک ویسے مثال دے رہا ہوں کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے غلو کرنا غالین، حد سے بڑھ جانا، جیسے فرمایا کہ وضو کر کے بتایا کہ 3 دفعہ اپنے آزاد ہوئے، ایک مثال دیتا ہوں، تو فرمایا جو اس سے زیادہ کرے گا نا، یا اس سے کم سمجھے گا کہ اس سے کم میں زیادہ ثواب ہے، تو وہ ہے حد سے آگے بڑھنے والا۔
اب جب 3 دفعہ دھونے سے اعضاء پاک ہو گئے تو کسی کو یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ پاکی کے جذبے سے ایسا کر رہا ہوں، وہ چوتھی مرتبہ بھی دھو لیتا ہے کہ کیا حرج ہے، 5 دفعہ دھو لو، 6 دفعہ دھو لو، یہ ہے غلو۔ تو کوئی بھی دین میں جو غلو کرتا ہے نا، وہ بری نیت سے نہیں کرتا، اچھی نیت سے ہی کرتا ہے، وہی منع ہے۔ تو دین میں جن جن چیزوں میں غلو ہو گیا، اس کی اپنی حیثیت اور حد سے لوگوں نے بڑھایا ہوا ہے، تو وہ صحیح اہل علم جو عادل ہوں گے اس کی نفی کریں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ينفون عنہ تحریف الغالی وانتحال المبتلین، دوسرا کام ان کا۔ بعد ایسے لوگ دین کے اندر دینی علم حاصل کریں گے جو حقیقت میں دین پر نہیں ہوں گے، باطل ہوں گے، اور دین کی طرف وہ باتیں منسوب کریں گے جو دین میں سے نہیں ہیں، غلط باتیں جو دین کی طرف منسوب کر لیں گے۔ بہت ساری چیزوں کا کہ اسلام یہ کہتا ہے جی، اسلام یہ کہتا ہے، بڑے فلاسفر اور بہت سارے لوگ۔ تو جو صحیح عادل اہل علم ہوں گے بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، یہ غلط بات منسوب کی جا رہی ہے دین کی طرف، یہ بات اسلام میں نہیں ہے۔ ایسی غلط باتوں کو تو پورے طریقے سے وہ قرآن و سنت کو جان رہے ہوں گے نا، تبھی بتا سکتے۔ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، تیسری علامت، تیسرا کام، جاہل لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی تشریحات۔ مسلمان ہوں گے، دیندار ہوں گے، دین کی محبت میں ہوں گے، لیکن جاہل، شوق ہو گیا تو اپنی طرف سے کسی چیز کی فضیلت گھڑ لی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بڑا ضروری ہے، یہ عمل، لوگ اس کو دین سمجھ کر کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ بڑا ضروری ہے، یہ بھی دین کا عمل، یہ اسلام کا ہے۔ جاہل لوگوں کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی تشریحات کی نفی کریں گے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی یہ دین میں نہیں۔ ينفون عنہ تحریف الغالی وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، جاہل لوگوں کی تشریحات، چاہے وہ عبادت میں ذکر و شغل، مطلب دین کا ایک ہے، دین کے پورے کا پورا دین جو ہے وہ تو بہت وسیع چیز ہے نا۔ ایک ہے کہ کسی کو عبادت کا ذوق و شوق نصیب ہو گیا، کسی چیز پر اس نے مشق کی، محنت کی، چاہے ذکر و فکر میں لگ گیا، کسی اچھی مجلس میں بیٹھا، صحبت میں بیٹھا، عبادت کا ذوق ہو گیا، شوق ہو گیا، عبادت میں لگ گیا، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ عالم بن گیا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے عبادت کی توفیق دے دی، لیکن اب یہ کہ اسلام کے اندر اپنی تشریحات ڈالنا شروع کر دو تو ایسا تو نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تو علم چاہیے۔ یہ کہنا کہ جی جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، مجھے محسوس ہو رہی ہیں، وہ تو کسی صاحب علم کے بارے میں کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ اپنی سوچ، اپنے ذوق کو معیار بنا رہے ہیں۔ بھائی معیار نہ تمہاری سوچ نہ میری سوچ، وہ اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے، وہاں دیکھا جائے گا، نہ اس کی سوچ چلے گی نہ تمہاری سوچ چلے گی۔ تو ان کے پاس علم ہے تو وہ یہ بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ وہ چیزیں بتائیں، ایک تو ہے نا گناہ، گمراہیاں، اس کی اصلاح تو کریں گے، وہ بالحق یہدون اور یہدون بالحق، کہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس حق کی طرف رہنمائی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جو چیزیں صراحتاً قرآن میں، سنت میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، اس سے منع کرتے ہیں اور صحیح بات بتاتے ہیں، بلکہ دین کے رنگ میں، دین پر عمل کرتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جو دین کے رنگ میں، اس لیے کہ اس کو تو لوگ دین سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا۔ تو پچھلے جو ادیان ہیں، جو گزشتہ نبیوں کے دین ہیں، ان میں تحریف کہاں سے آئی؟ یعنی رد و بدل ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلتا نا بعد میں کہ اصل دین کیا، وجہ کیا ہے کہ زمانہ گزرتے ہوئے لوگوں نے محبت میں کسی نے کوئی چیز بڑھا دی، کسی نے کوئی چیز بڑھا دی، کسی نے کچھ، اب اصل دین کیا پتہ ہی نہیں، اصل دین
اب بتائیں، محبت میں کرتے کرتے سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ جو منع کیا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں دی ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے بھائی، تو سرسری اور سطحی سوچ میں کہتے ہیں کہ اس میں حرج بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو حرج اسی طرح آنے والی نسلوں کو جب کوئی یہ نہیں بتانے والا ہوگا تو وہ اس کو دین کا حکم اور لازمی عید سمجھیں گے۔ نمبر 1، جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ سب کو دین اور اسلام سمجھا جائے گا، جبکہ جو لوگ اس کو مستحب کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، وہ بھی ان چیزوں کو ابھی غلط کہتے ہیں، جو غلط ہو رہی ہیں ان کو وہ بھی غلط کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ لیکن اس کی جب گنجائش دے دی کہ کوئی حرج نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں بھی اسی طرح سمجھی جائیں گی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، لیکن دین کے لیے تو سچ اور سیدھی بات تو کرنی ہو۔ بہت ساری چیزیں ہم خوشی غمی میں کرتے ہیں، تو اپنی طرف سے اب یہ ہو گیا کہ وہ اس کو لوگ دین اسلام کا حکم سمجھنے لگے، تو دین اسلام کا حکم نہیں ہے۔ کہیں کسی نے محبت سے کوئی چیز بڑھا دی، کسی نے کوئی چیز زیادہ کر دی، کسی نے کوئی کم کر دی۔ تو جو دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے گا، جو کام آپ کی زندگی میں ہوئے، لوگ مرے بھی ہیں، لوگ پیدا بھی ہوئے، لوگوں نے شادیاں بھی کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو برتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے برتا، دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا۔ یہ جو دن ہم مناتے ہیں یہ دن ان کی زندگی میں بھی آئے، یہ دن ان کی زندگی میں بھی آئے۔ اسی طرح اور بے شمار چیزیں، مثلا کوئی قرآن کو لے لے کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے جی، قرآن اللہ نے بھیجا تھا، تو بظاہر تو نعرہ تو ایسے ہے کہ صحیح لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نہیں، صرف قرآن کافی ہوتا نا تو پھر اللہ کے رسول کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ قرآن کو ہی اتار دیتے، مشکل تھا اللہ کے لیے۔ درمیان میں اللہ نے رسول کو کیوں لایا؟ اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ وہ جو بتائیں گے کہ قرآن پر کیسا عمل ہے تو تب قرآن پر عمل ہوگا، وہ کیوں تشریف لائے اگر صرف قرآن ہی کافی تھا؟ کوئی کہے بس ٹھیک ہے اللہ کے رسول اور قرآن ہے، ہم جیسے سمجھے کہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری زندگی کو تو میرے صحابہ نے دیکھا ہے، تمہیں کیا پتہ چلے گا میں کیا ہوں؟ تو صحابہ کو درمیان میں نہیں ہٹا سکتے ہو، لہذا پورے دین کو صحیح سمجھنا ہے، قرآن بھی لوگے، سنت بھی لوگے، صحابہ اکرام کو بھی لوگے۔ تو پھر جب صحابہ اکرام کے جو شاگرد ہیں، جو لوگ ہیں، جو ان کا طریقہ کار نسل در نسل چلا آیا، اس کو لینا پڑے گا، وہی صحیح راستہ۔ تو اب کوئی بیٹھ کر کہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں 1400 سالہ اس سارے علمی لٹریچر کی، ہم خود لغت عربی کی طاقت سے قرآن کو سمجھ جائیں گے، احادیث کو سمجھ جائیں گے، تو یہ غلط بات ہوگی، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ کس کھاتے میں جائیں گے کہ میرے بعد میرے صحابہ کے طریقے کو بھی لازمی پکڑیں، ان کی سنت کو، اور جو یہ فرمایا کہ ان کا طریقہ یہ ہوگا جو حق پر ہوں گے اور اس علم کو اٹھانے والے کہ ينفعون عنہ تحریف الغالین و امتحال المبتلین و تعویل الجاہلین۔ تو یہ غلو کرنے والے کے غلو کو دین سے کہیں گے کہ الگ کریں گے، دین کو صاف کر کے بتائیں گے۔ کوئی محبت میں غلو کرتا ہے یا کسی وجہ سے غلو کرتا ہے، یا جو غلط باتیں غلط فکر ٹھونسیں گے، جیسے کوئی یہ کہے کہ آج بس ہمارے لیے قرآن کا، اس کی بھی نفی کریں گے کہ یہ غلط سوچ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جاہل لوگ کسی وجہ سے، جاہل عبادت گزار نیک لوگ اگر کوئی غلط باتیں وہ اس طرح کرنے لگیں کہ لوگ ان کو دین اسلام سمجھنے لگیں، تو اس کو بھی صاف کریں گے کہ یہ چیزیں دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہیں جی ہمارے باپ دادا سارے مسلمان تھے، کافی عرصے سے ہمارے ہاں یہ رسم چل رہی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے ایک لفظ نکل آیا، ایک عنوان خود بخود بن گیا، کسی نے بیٹھ کر کوئی کانفرنس نہیں ہوئی، وہ امت کے فرقوں میں اہل سنت والجماعت، وہ اسی سے ہے، اہل سنت والجماعت، جو سنت کو بھی لے کر چلتے ہیں، صحابہ کے طریقے کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے،
سنت والے جماعت والے، سنت تو سب میں آ گئی، سنت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت کون سی؟ صحابہ کی۔ تو جو اہل سنت والجماعت کی طرف نسبت کرتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حق پر ہے۔ اب ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں تو وہ یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا کہ اس کے بعد آپ چونکہ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو آپ کے سارے کام درست ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو دیکھنا پڑے گا، وہ عقیدے نظریے میں تو ٹھیک ہو گئے کہ وہ اللہ کے قرآن کو بھی لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو بھی لیتے ہیں، صحابہ کو بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد عمل بھی سنت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق منانا ہوگا۔ اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس پر تو گرفت ہوگی، مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ اہل سنت میں سنت کا دعویٰ کرتا ہوں تو سنت پر ہوں بھی یا نہیں، صحابہ کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو کوئی چیز صحابہ کے طریقے کے خلاف تو نہیں کری، یہ بھی دیکھنا پڑے اچھی طرح سے۔ تو یہ فرمایا ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق، ہم نے جو لوگ پیدا کیے ہماری مخلوق میں ایک جماعت رہے گی ایسے ہے جو یہدون بالحق، وہ حق کی رہنمائی کریں گے، حق بات کی رہنمائی کریں گے، وبہ یعدلون، اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، انصاف کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جماعت میں شامل فرماتے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے۔ آگے جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہے وہ دوسری آیت میں ہے، تو وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں عرض کی اس کا نفع عطا فرمائے۔